السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کا شکر میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور اس کی پاک ذات سے امید ہے کہ آپ لوگ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج کی محفل میں خوش آمدید۔ اور آج کا ہمارا موضوع ہے طلاق اور اس سے کس طرح بچا جائے، کیونکہ پوری دنیا خاص کر پاکستان میں اس کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت افسوس اور دکھ کا مقام ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس موضوع پہ بھی میں ویڈیو بناؤں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو پلیز آپ بھی اپنی آراء کامنٹ باکس کے ذریعے مجھ سے شیئر کیجئے، مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کی سوچ، آپ کے ویوز جان کر۔ تو پلیز شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تو آئیے جس موضوع پر بات کرتے ہیں، یہ بھی سچ ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، مگر حقیقت ہے کہ اس رشتے کو ہمیں زمین پر نبھانا ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے۔ تو جو اس سے کیسے بچا جائے، اس سے یہ ہے کہ پہلے تو اپنی بچیوں کی تربیت اسلامی طرز پہ کریں، بچوں کی بھی بچیوں کی بھی۔ انہیں اسلام میں جو شادی کے بارے میں جو سب اصول بیان کیے گئے ہیں، ان اپنے بچوں کو بھی سمجھائیے، بچیوں کو بھی۔ ان میں صبر، ہمت، برداشت ایسی صفات پیدا کیجیے تاکہ وہ اپنی نئی شادی شدہ لائف کا آغاز کریں تو ان صفات کی وجہ سے وہ اپنی لائف کو خوشگوار بنائیں، کیونکہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے سے ہی خوشی ملتی ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑا بڑھے گا، جس سے طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ آج کل کی بچیوں میں نے بہت دیکھا ہے، برداشت کی بہت کمی ہے، ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے گھروں میں لڑائی کی۔ تو پلیز اپنے بچیوں کی تربیت اس نہج پر کیجیے کہ ان میں یہ صفت پیدا ہو۔ اور ہم ایسی ہی کچھ غلطیوں پر آج کی ویڈیو میں نظر ڈالیں گے، جن غلطیوں کو کر کے طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو ذہن کی باتیں اگر بغیر کہے آپ کا شوہر سمجھ لے، اگر آپ یہ سوچتی ہیں تو یہ تو صرف افسانوں یا فلموں میں ہوتا ہے۔ اگر خواہشات ضروریات آپ بتائیں بھی، اس کے بعد بھی سمجھ لے، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ بغیر بتائے تو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے جو آپ کے دل میں ہے، اپنے شریک حیات، اپنے پارٹنر کے ساتھ شیئر کیا کیجیے تاکہ اس کو اندازہ ہو سکے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر دوسری وجہ، بیوی اگر سارا دن دفتر میں کام کرے، شام کو جلدی سے آ کر کچن بھی سنبھالے، ضرورت کی ہر چیز بھی مہیا کرے، تو خوشگوار ازدواجی رشتے کے لیے ایسی توقعات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بیوی شوہر کی طرح دفتر میں کام کرتی ہے، باہر کا کام کرتی ہے، شوہر کو چاہیے گھر میں آ کر بیوی کا ہاتھ بٹائے۔ لیکن اگر بیوی ورکنگ وومن نہیں ہے تو یہ پھر شوہر سے توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ گھر آ کر اس کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے گا۔ مشکلات سے اکیلے لڑنا مشکل ہے، جبکہ ساتھ مل کر کسی بھی مسئلے کا حل آسانی سے ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ شادی میں بھی میاں بیوی کو ایک دوسرے کو اپنی پریشانی اور مسائل سے آگاہ کرنا چاہیے۔ اس سے بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے اور بعض اوقات مسئلے کا حل بھی نکل آتا ہے۔ اور شادی کوئی چراغ الادین کا نہیں ہے کہ جس کو جو چاہا حاصل کر لیا، یا کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شادی کے بعد کھانا وقت پر ملے گا، بغیر کہے کپڑے بھی استری ہو جائیں گے، گھر بھی صاف ستھرا ہوگا، بیوی ہر بات پر جی جی کہے گی، جبکہ عورتوں کی یہ سوچ کہ شوہر انہیں وقت دے گا، گھمائے پھرائے گا، اور جب یہ توقعات پوری نہیں ہوتی تو مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے شروع، اور اس کے بعد طلاق تک نوبت۔ تو حقیقت کا سامنا کرنا سیکھیں، کیونکہ اگر وہ بیوی ہے، انسان ہے، بیمار ہو سکتی ہے، گھر کے کام لیٹ ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح مرد بھی صرف شوہر نہیں، وہ کسی کا بھائی ہے، بیٹا ہے، دوست ہے، اسے ان کو بھی وقت دینا ہے، ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے، ان کی بھی ضروریات پوری کرنی ہے۔ پھر اس کے باہر کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کی مالی حالت بھی دیکھنی چاہیے کہ وہ ہر روز، ہر ہفتے یا ہر مہینے آپ کو سیر و تفریح پر لے کر جا بھی سکتا ہے یا نہیں، یا شاپنگ فوڈ کر سکتا ہے، اس کی مجبوریوں کو سمجھنا چاہیے، اور اس بات کو ایشو نہیں بنانا چاہیے، نہ لڑائی جھگڑا کرنا چاہیے۔ تو اس لیے یہی ہے کہ برداشت اور صبر سے کام لیں، ایک دوسرے کی مجبوری کو سمجھیں، غلطیاں ضرور ایک دوسرے کو بتائیں، لیکن منفی تنقید سے بچیں، مثبت تنقید سے دوسرے کی غلطیوں کو درست کیا جا سکتا ہے۔ اور میاں بیوی کے حالات یکساں ہوں ایسا بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کے حالات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن خاص کر میاں بیوی کے رشتے میں ایک دوسرے کے حالات کا احترام کریں، ایک دوسرے کی سوچ کو سمجھیں۔ اگر نہیں بھی ملتی لیکن سمجھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، اور خاص کر اس میں پھر دوسرے گھر والے بھی اگر انوالو ہوں
تو کئی دفعہ اس سے بھی نوبت جو ہے خرابی تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر میاں بیوی میں کچھ بگاڑ بن رہا ہے، دوسرے اگر گھر والے اگر کچھ صحیح کر سکتے ہیں مل کر اور پلیز ایک دوسرے میں خامیاں نکالنے کی بجائے اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں تو اس سے بہت بہتر ہوگا، کیونکہ ہر انسان میں غلطیاں ہیں۔ صرف دوسروں کی غلطیوں پر یہ نہ سوچیں کہ شوہر ہی غلط ہے یا بیوی ہی غلط ہے، اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ کہیں میرے سے تو کوئی نہیں غلطی ہو رہی، اور اس غلطی کو تسلیم کیجئے اور اس غلطی کو دوبارہ نہ دہرائیے۔ اور میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ برداشت، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، اس میں بہت سے مسائل کا حل ہے۔ تو پلیز میں ویٹ کر رہی ہوں آپ کی آراء بھی تو